اللہ فرماتے جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو رکھوالے ہیں وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اس جہنم کی آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں؟ دیکھیں ہر ایک کے پاس تو پیغمبر نہیں جاتے، اور یہ آیت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی تک کوئی بھی دعوت پہنچ گئی کسی بھی ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا براہ راست، اور اس دعوت میں یہ بات پہنچ گئی کہ کوئی ایک ایسا مذہب ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک اللہ ہے ہم سب کو پیدا کرنے والا، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس اللہ کی مان کے چلیں، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے آسمان سے قانون نازل کیا ہے، لہذا قانون ساز انسان نہیں ہے، قانون ساز کون ہے؟ اللہ ہے. غیر مسلم میں اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ مومن میں اور کافر میں. مومن کہتا ہے ہماری قانون اللہ پہلے بنا چکا ہے، اور غیر مسلم کہتا ہے ہمارے قوانین اسمبلیاں بنائیں گی. ہم کہتے ہیں اسمبلی کا کام اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو بولو بھائی نافذ کرنا ہے، اور کسی قانون کی تشریح میں کوئی اختلاف ہو تو پھر اس میں اسمبلی کا سہارا، یا کوئی قانون ایسا ہے جس میں شریعت نے آزادی دی ہے، جیسے آپ کو ریڈ پہ بریک لگانی ہے اور گرین پہ چلنا ہے، تو یہ قانون ایسا ہے کہ جس کا انتظامیہ سے تعلق ہے، مینجمنٹ سے. اس میں اسلام نے ہمیں یہ تو بتایا کہ انتظام سے رہو، لیکن انتظام یعنی ایک ڈسپلن سے رہو، یہ تو اسلام نے بتایا، مگر اس ڈسپلن کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہماری رائے پہ چھوڑ دیا. کیا خیال ہے؟ تو قانون بنتے ہوئے کہا جاتا بھائی جب بتی لال ہوگی تو سب کو، اگر قانون بنا دیا جاتا کہ ہری پہ چلنا ہے، ہری پہ رکنا ہے اور لال پہ چلنا ہے، تو ہم اس کو فالو کرتے. ان کو کہا جاتا ہے اباحت اصلیہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مباح رکھی ہیں، انسانوں پہ چھوڑ دی ہیں کہ تم بنا لو خود ہی، یہ تمہاری اپنی ثواب دید پر ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ چونکہ وہ اس کا حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ہر دور کے لحاظ سے اس میں چینجنگ ہوتی رہے گی. تو اس لیے شریعت چونکہ قیامت تک کے لیے آئی ہے تو بہت ساری چیزوں میں شریعت نے انسانوں کو آزادی دے دی کہ بھئی یہ تم خود فیصلہ کر لو، ماحول کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ملک کو اسمبلی کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں میں اسلام نے ہمیں آزاد رکھا ہے اس میں اسمبلی فیصلہ کرتی ہے بھئی بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں، یا اسلام نے یہ تو کہہ دیا حکومت کو کہ تمام گھروں میں بجلی پہنچانا تمہاری، بولو بھائی، ذمہ داری. ریٹ کتنے ہوں گے یہ اللہ نے نہیں بتائے، آٹے کے ریٹ کیا ہوں گے، چینی کے کیا ہوں گے بتائے وہ بھی اللہ نے ہے، لیکن وہ بھی پھر معیشت کی طرف میرا بیان چلا جائے گا. تو لیکن جو اصل قانون ہے حلال حرام، الاؤڈ ناٹ الاؤڈ، یہ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے. اس میں ہمیں رائے کے دخل کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ غیر مسلم اس میں بھی قانون کو فالو کرتا ہے. ان کے ملک میں قانون ہوگا الاؤ تو بس الاؤ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے ہاں الاؤ ہے یا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا، یقیناً آیا تھا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سب کے پاس نہیں جاتے. تو پتہ یہ چلا، اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے قرآن میں. قرآن کہتا ہے کہ ہم اہل جہنم سے کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم سمجھ جاتے اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. یعنی عقل سے فیصلہ کرا لیتے تو بھی درست نتیجے تک پہنچتے. اتنی ایج تمہیں ملی ہے جس میں تمہیں سوچنے کا موقع، کیونکہ بچپن میں موت واقع ہو جائے تو پھر وہ مکلف نہیں ہے، تو سمجھنے کا ہم نے تمہیں موقع بھی دیا.
اچھے اور برے کا, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا, حالانکہ ہر ایک کے پاس پیغمبر نہیں آتے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی دعوت کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے آسمان سے کچھ نازل کیا ہے, یہ دعوت کسی بھی ذریعے سے کسی کے کان تک پہنچ گئی تو اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام ہو گئی. حجت تمام ہونا سمجھتے ہیں بھائی؟ عدالت جب کسی کو گرفتاری کے وارنٹ بھیجتی ہے یا نوٹس بھیجتی ہے کہ آپ نے عدالت میں حاضر ہوں, آپ کے خلاف مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے. بھائی وسیم بھائی نے کیس کیا سلیم کے خلاف, تو سلیم بھائی کے گھر عدالت جائے گی, دروازہ کھٹکھٹائے گی, میں جج صاحب ہوں, سلیم بھائی وسیم بھائی نے کہا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے کھائے ہوئے, آ جائے عدالت میں, آپ کے خلاف کیس ہے. عدالت کیا بھیجتی ہے؟ نوٹس. عدالت کا ایک نمائندہ آئے گا, بیل بجائے گا, آپ کو نوٹس دے گا, اس پہ سگنیچر کریں کہ ریسیو ہو گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سگنیچر کریں کہ ریسیو ہو گیا ہے. چونکہ یہ عدالت کے نمائندے 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ یہ مکمکہ کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو, میں کہہ دوں گا کہ وہ ملک سے باہر ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر وہ عدالت کیا کہتی ہے؟ بھائی نوٹس دیوار پہ چپکا دو اور اخبار میں اناؤنس بھی کر دو, کہیں نہ کہیں تو پڑھے گا نا اخبار میں, کوئی اس کا ریلیٹو پڑھے گا, یار تمہارا نام آج میں نے اخبار میں دیکھا, سلیم بھائی کا نام آیا ہوا تھا اخبار میں. تو فوراً کان کھڑے ہوتے ہیں, کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا عدالت نے وارنٹ جاری کیے. تو یہ بھی نہیں ہوگا تو گیٹ کے قریب عدالت کیا لگا دیتی ہے؟ نوٹس. کیونکہ بھائی کبھی نہ کبھی گھر تو آؤ گے نا. اس کے بعد بھی اگر آپ عدالت میں حاضر نہیں ہوتے تو عدالت کیا کرتی ہے؟ آپ کے خلاف فیصلہ سنا دیتی ہے. پھر آپ عدالت میں آ کے یہ کہو کہ مجھے تو نوٹس کا پتہ ہی نہیں چلا, تو میرے خلاف فیصلہ کیوں سنایا؟ تو عدالت کہے گی کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا تمہارے پاس میرا نوٹس نہیں پہنچا؟ گیٹ پہ بھی لگا دیا اور اخبار میں بھی اناؤنس کر دیا, اور خود بھی تم مجرم تھے, تمہیں پتا تھا کہ میرے خلاف عدالت میں کوئی جائے گا, تو اب تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, اللہ نے فیس بک کے ذریعے بھی غیر مسلموں کے کان میں علماء کی دعوت پہنچائی. میں نے بتایا نا ایک سکھ نے اسلام قبول کیا, واٹس ایپ کے ذریعے اس تک اسلام کی دعوت پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واٹس ایپ کے ذریعے پہنچتی تھیں, تو اس کو متاثر ہوا کہ یار یہ کیا ہے, یہ کس کی تعلیمات ہیں.